بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پی ٹی بی کی اردو کی جو کتاب ہے اس کا سبق نمبر 4 ہے، اپنی مدد آپ۔ سب سے پہلے ہم اس کی پڑھائی کریں گے کیونکہ بہت سارے بچوں کی جو ریڈنگ ہوتی ہے وہ ویک ہوتی ہے، تاکہ ان کی ہیلپ ہو جائے۔ اس کے بعد جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی کو دیکھیں گے، سبق کا مرکزی خیال اور خلاصہ دیکھیں گے، اور تشریح کرنے کی بھی کوشش کریں گے کہ پیپر میں کوئی بھی پیسج آ جائے، کہیں سے بھی آ جائے، تو آپ کو تشریح میں کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے۔ اس کے بعد لاسٹ میں ہم اس کے لکھنے والے جو ہیں مصنف سر سید احمد خان، ان کا تعارف ہیڈنگ کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں سے ہماری پڑھائی شروع ہو رہی ہے۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے۔ اس چھوٹے سے فقرے میں انسانوں کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے، اور جب یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جاوے، یہ پرانی اردو ہے، تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے۔ جبکہ کسی شخص کے لیے یا کسی گروہ کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس شخص میں سے یا اس گروہ میں سے وہ جوش اپنی مدد آپ کرنے کا کم ہو جاتا ہے، اور ضرورت اپنے مدد آپ کرنے کی اس کے دل سے مٹتی جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ غیرت، جو کہ ایک نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے، کہ قوت ہے انسان کی، ایک طاقت ہے، غیرت جو اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ عزت، جو اصلی چمک دھمک انسان کی ہے، از خود بخود جاتی رہتی ہے۔ اور جبکہ ایک قوم کا یہ حال ہو، یعنی کہ ساری قوم کا اگر یہ حال ہو جائے، تو وہ ساری قوم دوسری قوموں کی آنکھ میں ذلیل اور بے غیرت اور بے عزت ہو جاتی ہے۔ آدمی جس قدر کے دوسرے پر بھروسے کرتے جاتے ہیں، خواہ وہ اپنی بھلائی اور اپنی ترقی کا بھروسہ گورنمنٹ پر ہی کیوں نہ کریں، وہ اسی بے قدری، یعنی کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ پر بھی بھروسہ نہ کیا جائے، وہ اسی قدر بے مدد اور بے عزت ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے، یقینی اسی کے موافق اس کے قانون اور اسی کے مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے۔ جس طرح کہ پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے، اسی طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت ہوتی ہے، اور جاہل و خراب و ناتربیت یافتہ رعایا پر ویسی ہی اکھڑ حکومت کرنی پڑتی ہے۔ تمام تجربوں سے ثابت ہوا ہے کہ کسی ملک کی خوبی و عمدگی اور قدر و منزلت بے نسبت وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے کے زیادہ تر اس ملک کی رعایا، یعنی کہ عوام کے چال چلن، اخلاق و عادت، تہذیب و شائستگی پر منحصر ہے۔ کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے، اور ایک قوم کی تہذیب در حقیقت ان مرد و عورت و بچوں کی شخصی ترقی ہے جس سے وہ قوم بنی ہے۔ قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری، شخصی ہمدردی کا۔ اسی طرح قومی تنزل مجموعہ ہے شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی کا، اور شخصی برائیوں کا۔ نا تہذیبی و بد چلی جو اخلاقی و تمدنی یا باہمی معاشرت کی بدیوں میں شمار ہوتی ہے، در حقیقت وہ خود اس شخص کی آوارہ زندگی کا، یعنی کہ اسی شخص کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوشش سے
ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالیں اور نیست و نابود کر دیں تو یہ برائیاں کسی اور نئی صورت میں اس سے بھی زیادہ زور شور سے پیدا ہو جائیں گی، جب تک شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ کی جاوے۔ اے میرے عزیز ہم وطنوں، اگر یہ رائے صحیح ہے تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیر خواہی کرو، غور کرو کہ تمہاری قوم کی شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کس طرح پر عمدہ ہو تاکہ تم بھی ایک معزز قوم ہو۔ کیا جو طریقہ تعلیم و تربیت کا بات دو بار آ گیا ہے، بات چیت کا، وضع و لباس کا، سیر سپاٹے کا، شغل و اشغال کا تمہاری اولاد کے لیے اس سے ان کے شخصی چال چلن، اخلاق و عادات، نیکی و سچائی میں ترقی ہو سکتی ہے؟ حاشا و کلا، اس کا مطلب ہے ہرگز نہیں۔ جبکہ ہر شخص اور کل قوم خود اپنی اندرونی حالتوں سے اپنی اصلاح کر سکتی ہے، تو اس بات کی امید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی زور انسان کی یا قوم کی اصلاح و ترقی کرے، کس قدر افسوس بلکہ نادانی کی بات ہے۔ وہ شخص در حقیقت غلام نہیں ہے جس کو ایک خدا ناترس نے، جو اس کا ظالم آقا کہلایا جاتا ہے، خرید لیا ہے، یا ایک ظالم اور خود مختار بادشاہ یا گورنمنٹ کی رعیت ہے، بلکہ در حقیقت وہ شخص اصلی غلام ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا متی اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے۔ وہ قومیں جو اس طرح دل میں غلام ہیں یا دل کی غلام ہیں، وہ بیرونی زوروں سے یعنی عمدہ گورنمنٹ یا عمدہ قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتی، جب تک کہ غلامی کی یہ دلی حالت دور نہ ہو۔ اصل یہ ہے کہ جب تک انسانوں میں یہ خیال ہے کہ ہماری اصلاح و ترقی گورنمنٹ پر یا قوم کے عمدہ انتظام پر منحصر ہے، اس وقت تک کوئی مستقل اور برتاؤ میں آنے کے قابل نتیجہ اصلاح و ترقی کا قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ گو کیسی ہی عمدہ تبدیلیاں گورنمنٹ یا انتظام میں کی جائیں، وہ تبدیلیاں فانوس خیال سے کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتی، جس میں طرح طرح کی تصویریں پھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، مگر جب دیکھو تو کچھ بھی نہیں۔ انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کے یہ خیال ہیں کہ کوئی خضر ملے، رہنما ملے، گورنمنٹ فیاض ہو اور ہمارے سب کام کر دے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ ہر چیز ہمارے لیے کی جاوے اور ہم خود نہ کریں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو ہادی اور رہنما بنایا جاوے تو تمام قوم کی دلی آزادی کو برباد کر دے اور آدمیوں کو انسان پرست بنا دے۔ حقیقت میں ایسا ہونا قوت کی پرستش ہے، اور اس کے نتائج انسان کو ایسا ہی حقیر بنا دیتے ہیں جیسے کہ صرف دولت کی پرستش سے اس کی عبادت کرنے سے، جیسے کہ سب کچھ کوئی دولت کو ہی سمجھے، اس کی پرستش کرے، انسان حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے۔ بڑا سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط جس سے دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی ہے، وہ اپنی مدد آپ کرنا ہے۔ جس وقت لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے، کام میں لاویں گے، تو پھر خضر کو ڈھونڈنا بھول جاویں گے۔ اوروں پر بھروسے اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں۔ پچھلا انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے اور پہلا خود انسان کی اگلی پشتوں کے حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موجودہ حالت انسانوں کے نسل در نسل کے
کاموں سے حاصل ہوئی ہے۔ محنتی اور مستقل مزاج محنت کرنے والوں، زمین کے جوتنے والوں، کانوں کے کھودنے والوں، نئی نئی باتوں کے ایجاد کرنے والوں، مخفی چھپی ہوئی باتوں کو ڈھونڈ کر نکالنے والوں، آلات جر ثقیل، یہ کرین کو کہتے ہیں، سے کام لینے والوں اور ہر قسم کے پیشہ کرنے والوں، ہنرمندوں، شاعروں، حکیموں، فلسفیوں، ملکی منتظموں جو ملک کا نظام چلاتے ہیں نے انسان کی موجودہ ترقی کی حالت پر پہنچانے میں بڑی مدد دی ہے۔ ایک نسل نے دوسری نسل کی محنت پر عمارت بنائی ہے اور اس کو ایک اعلیٰ درجے پر پہنچایا ہے۔ ان عمدہ کاریگروں سے جو تہذیب و شائستگی کی عمارت کے معیار ہیں، لگاتار ایک دوسرے کے بعد ہونے سے محنت اور علم و ہنر میں جو ایک بے ترتیبی کی حالت میں تھی، ایک ترتیب پیدا ہوئی ہے۔ رفتہ رفتہ نیچر کی گردش نے موجودہ نسل کو اس زرخیز اور بے بہا جائیداد کا وارث کیا ہے جو ہمارے پرکھوں باپ دادا کی ہوشیاری اور محنت سے مہیا ہوئی تھی، اور وہ جائیداد ہم کو اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ ہم صرف مثل مارے سرے گنج اس کی حفاظت ہی کیا کریں، بلکہ ہم کو اس لیے دی گئی ہے کہ اس کو ترقی دیں اور ترقی یافتہ حالت میں آئندہ نسلوں کو آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ جائیں۔ مگر افسوس، صد ہزار افسوس کہ ہماری قوم نے ان پرکھوں کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو بھی گرا دیا۔ ایک نہایت عاجز و مسکین غریب آدمی جو اپنے ساتھیوں کو محنت اور پرہیزگاری اور بے لگاؤ ایمانداری کی نظیر دکھاتا ہے، اس شخص کا اس کے زمانے میں اور آئندہ زمانے میں اس کے ملک، اس کی قوم کی بھلائی پر بہت بڑا اثر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا طریقہ اور چال چلن گو معلوم نہیں ہوتا، مگر وہ شخصوں کی زندگی میں خفیہ پھیل جاتا ہے اور آئندہ کی نسل کے لیے ایک عمدہ نظیر مثال بن جاتا ہے۔ ہر روز کے تجربے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شخصی چال چلن ہی میں یہ قوت ہے کہ دوسرے کی زندگی اور برتاؤ اور چال چلن پر نہایت قوی، یعنی کہ نہایت طاقت والا قوی اثر پیدا کرے، اور حقیقت میں یہی ایک نہایت عمدہ عملی تعلیم ہے۔ یہ پچھلا علم وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اسی پچھلے علم سے عمل، چال چلن، تعلیم نفسی، نفس کشی، شخصی خوبی، قومی مضبوطی، قومی عزت حاصل ہوتی ہے۔ یہی پچھلا علم وہ علم ہے کہ جو انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے، دوسروں کے حقوق محفوظ رکھنے اور زندگی کے کاروبار کرنے اور اپنی عاقبت آخرت کے سنوارنے کے لائق بنا دیتا ہے۔ اس تعلیم کو آدمی صرف کتابوں سے نہیں سیکھ سکتا، اور نہ یہ تعلیم کسی درجے کی علمی تحصیل سے ہوتی ہے، اور مشاہدہ آدمی کی زندگی کو درست اور اس کے عمل کو باعمل، علم کو باعمل، یعنی اس کے برتاؤ میں کر دیتا ہے۔ علم کے بے نسبت عمل اور سوانح عمری کی بے نسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ تر معزز اور قابل ادب بناتا ہے۔ مقالات سر سید، جلد 5 سے یہ لیا گیا ہے۔ اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں۔ مقولہ، قول، محاورہ، قوم، گروہ، ملک، طاقت، قوت، زور، ضروری، لازمی، اہم، اصول، ضابطہ، قاعدہ، بیرونی، باہر سے تعلق رکھنے والا، آزمودہ، آزمایا ہوا، تجربہ شدہ، ستم، ظلم، ذلیل، حقیر، کمتر، اکھڑ، سخت، بے رحم، اختیار، خود مختاری، داخلی، اندرونی، آوارہ، بے راہ ور، جوش، جذبہ، شدت، غیرت، عزت نفس، کمک، مدد، برباد، تباہی، خسارہ،
تجربہ، آزمائش، بے عزتی، تذلیل، شائستگی، اخلاق، غلامی، محکومی، ماتحتی، کامیابی، فتح، حصول، غیرت، عزت نفس، اندیشہ، خوف، خطر، اصلاح، سدھار، درستگی، رائے، خیال، سوچ، قومیت، قومی شناخت، مشکل، پریشانی، ترقی، آگے بڑھنا۔ اخلاقی آداب سے متعلق: خود غرضی، خود پسندی، فساد، خرابی، نظم، ترتیب، انصافی، عدلی، منصفانہ، کامیابی، فتح، کامیابی، سیاست، حکمت عملی، تدبیر، کردار، عمل، فطرت، اخلاص، سچائی، وفاداری، حکمت، دانشمندی، اختیار، قابو، کنٹرول، شائستگی، تہذیب، اثر، نتیجہ، مسکینی، غریبی، تنگ دستی، یقین، اطمینان، آزاد، خود مختار، بہتری، بھلائی، نیکی، حقیقت، سچائی یا سچ، حقیقت، اندرونی، داخلی، قلبی، لابدی، لازمی، ضروری، نظم، ترتیب، ضابطہ، طاقتور، زوراور، مانع، منع کرنے والا، مارے سرے گنج، خزانے کے اوپر بیٹھا ہوا سانپ، سرور، خوشی، سکون، نفرت، حقارت، عادت، طبیعت، کردار سازی، شخصیت سازی، بدہی، صاف، واضح، روشن، پنسال، پانی کے بہنے کی جگہ، آلۂ جرے، ثقیل، کرین، قدم، چلنا، آغاز، خضر، رہنما، پیش پہا، بہت قیمتی، تائب، توبہ کرنے والا، حظ، لطف، مزہ۔ آگے ہے قوی، قوت والا، خوشی، مسرت، سکون، اطمینان، اصلاحات، تبدیلیاں، ذمہ داری، فریضہ، فرض، پرستش، عبادت، حاشا و کلا، ہرگز نہیں، فانوس خیال، خیالی تصویریں۔ اب ہم اس کا مرکزی خیال دیکھتے ہیں۔ سر سید احمد خان کے مضمون اپنی مدد آپ کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان یا قوم کی ترقی اور عزت کا راز اپنی محنت، خود اعتمادی اور اندرونی اصلاح میں پوشیدہ ہے۔ خدا صرف ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد کرتے ہیں۔ بیرونی امداد یا گورنمنٹ پر انحصار قوموں کو کمزور اور بے غیرت بنا دیتا ہے اور ان کی عزت اور خودداری ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کا خلاصہ ہے: انسان یا قوم کی ترقی کا انحصار ان کے اپنے اعمال اور کوششوں پر ہے۔ دوسروں پر انحصار کرنے سے خود اعتمادی اور غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ قومی ترقی شخصی اخلاق، محنت، دیانتداری اور ہمدردی پر مبنی ہے۔ اگر افراد نیک اور محنتی ہوں گے تو پوری قوم مضبوط اور معزز بنے گی۔ کسی قوم کی اصلاح اور ترقی بیرونی امداد یا گورنمنٹ پر انحصار کرنے سے ممکن نہیں۔ اس سے قوم کی دلی غلامی بڑھتی ہے اور وہ عزت و ترقی سے محروم ہو جاتی ہے۔ ہر نسل کو اپنے بزرگوں کی محنت سے حاصل شدہ میراث کو نہ صرف سنبھالنا چاہیے بلکہ اسے مزید ترقی دینا چاہیے تاکہ آنے والی نسلوں کو ایک بہتر مستقبل ملے۔ افراد کے کردار اور چال چلن کا اثر معاشرے اور آئندہ نسلوں پر پڑتا ہے۔ اچھے کردار سے ہی قومیں مضبوط ہوتی ہیں اور یہ تعلیم کتابوں کی بجائے عملی زندگی سے حاصل ہوتی ہے۔ علم سے زیادہ عمل اور عمدہ چال چلن انسان کو معزز اور کامیاب بناتا ہے۔ عملی تعلیم ہی انسان کو اپنے فرائض کی انجام دہی اور دوسروں کے حقوق کی حفاظت کے قابل بناتی ہے۔ سر سید کا پیغام یہ ہے کہ قوموں کو اپنی حالت خود
بہتر کرنی ہوگی، کیونکہ حقیقی ترقی کا دار و مدار اندرونی اصلاح اور مستقل محنت پر ہے۔ آگے اس طرح سے عبارت نمبر 1 ہے، اس کے اوپر یہ ایک لائن لگی ہوئی ہے، خط کشیدہ الفاظ ہیں جن کے ہم نے معنی بھی لکھنے ہیں۔ یہ عبارت ہے، سب سے پہلے ہم حوالہ متن لکھیں گے، سبق کا عنوان لکھیں گے، مصنف کا نام لکھیں گے، پھر جتنے بھی اس میں مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی لکھیں گے۔ اس طرح سے پھر سیاق و سباق لکھیں گے۔ ہم مصنف کا تعارف جو کہ سر سید احمد خان ہیں وہ پڑھتے ہیں ہیڈنگز کے ساتھ۔ ابتدائی زندگی: سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور میں ہندوستان آئے تھے۔ تعلیم: سر سید احمد خان نے اپنی ابتدائی تعلیم دہلی میں حاصل کی اور بعد میں مختلف علوم میں مہارت حاصل کی۔ نظریات و خدمات: سر سید احمد خان کو مسلم قوم پرستی کا سرخیل سمجھا جاتا ہے اور انہیں دو قومی نظریے کا خالق مانا جاتا ہے، جو بعد میں پاکستان کے قیام کی بنیاد بنا۔ سر سید مسلمانوں کی تعلیم اور ترقی کے لیے سرگرم رہے۔ انہوں نے جدید تعلیم کی ضرورت پر زور دیا اور اس کے لیے مختلف اقدامات کیے۔ تعلیمی خدمات: 1875 میں سر سید احمد خان علی گڑھ کالج نے علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی، جو مسلمانوں کے لیے ایک اہم تعلیمی، سیاسی اور ادبی مرکز بن گیا۔ انہوں نے تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک علمی اور ادبی رسالہ جاری کیا، جس نے لوگوں کی اجتماعی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس کے بعد ہیں تحریری خدمات۔ سر سید نے اردو زبان میں مضمون نگاری کو فروغ دیا۔ انہوں نے اخلاقی، تعلیمی اور قومی موضوعات پر کئی مضامین لکھے۔ ان کا انداز تحریر سادہ، آسان اور بلا بناوٹ تھا۔ سر سید نے کئی اہم کتب تحریر کی، جن میں آثار السنادید، خطبات احمدیہ، تبیین القرآن اور تفسیر القرآن شامل ہیں۔ انہوں نے رسالہ بغاوت ہند کے نام سے ایک کتابچہ بھی لکھا۔ ورثہ: سر سید احمد خان کی خدمات نے نہ صرف مسلم قومیت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا، بلکہ جدید تعلیم کی راہ بھی ہموار کی۔ ان کی فکر اور کام آج بھی مسلمانوں کی تعلیمی و ثقافتی زندگی میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وفات: سر سید احمد خان 1898 میں وفات پا گئے۔ انہیں علی گڑھ کالج کے لان میں دفن کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی رہنمائی ملے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ اس۔